باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی قدر، یوٹیوب چینل ڈیوائن 313 پر پروگرام رمضان ہمراہ قرآن کے ساتھ کاشان علی ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ آج کی اس نشست میں موضوع سخن رہے گی ذات جناب ابو طالب۔ جناب ابو طالب کا اصل نام عمران تھا۔ یہ عمران بن عبد المطلب کہلاتے تھے، کیونکہ عربوں میں کنیت کا رواج بہت مضبوط تھا، تو اپنے پہلے بیٹے طالب کی پیدائش کے بعد ان کو ابو طالب کہا جاتا تھا۔ جناب ابو طالب کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انتہائی اہم اور درخشاں کردار ہے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے سب سے چھوٹے بھائی ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جب اس دنیا میں تشریف لائیں تو ان کے والد ان کی پیدائش سے چند ماہ پہلے دنیا سے وصال فرما چکے تھے، اور سرکار کی پیدائش کے تقریباً 6 سال بعد ان کی والدہ محترمہ بھی دنیا سے تشریف لے گئیں، اور والدہ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے محض 2 سال کے بعد جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض 8 سال کے تھے، تب ان کے دادا حضرت عبد المطلب بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ جناب عبد المطلب نے اپنے اس پیارے پوتے جو آنے والی دنیا کے لیے ایک درخشاں ستارہ تھے، ان کا ہاتھ، ان کا دست مبارک جناب ابو طالب کے ہاتھ میں دیا، اور جناب ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی پرورش کی کہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک درخشاں مثال ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سے بے حد و بے حساب محبت کیا کرتے تھے، اور جناب ابو طالب بھی اپنے اس بھتیجے پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ اور محض جناب ابو طالب نہیں، جناب ابو طالب کی زوجہ محترمہ جناب فاطمہ بنت اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا پیار کرتی تھیں کہ ان کے بغیر کبھی دسترخوان پر کھانا شروع نہیں کروایا جاتا تھا۔ اپنے بیٹوں کو بعد میں دیا کرتی تھیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے دیا کرتی تھیں۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ جب مدینہ ہجرت کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد دنیا سے تشریف لے گئیں، جب حضرت علی نے ان کے انتقال کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے علی، تم نہیں رو رہے، آج میں خود بھی رو رہا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی ماں تھی۔ تو یہ تھا پرشفقت رویے کا احوال۔ آئیے ذرا دیکھیے کہ کن کن مقامات پر حضرت ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سایہ رحمت بنے رہے۔ اندازہ کیجئے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم محض 13 سال کے تھے، اور ایک مرتبہ جب جناب ابو طالب شام کے سفر پر روانہ ہو رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے مجبور ہو کر وہ ان کو ساتھ لے گئے۔ شام میں ایک مقام ہے بصرہ۔ اچھا، بصرہ عراق میں بھی ہے۔ ایک بصرہ ہے جو خلیفہ دوئم کے دور میں بطور چھاؤنی ایک بڑا شہر بنایا گیا تھا، لیکن یہ بعد کا واقعہ ہے۔ ایک بصرہ عراق اور شام کی سرحد پر ہے، اسے بصرہ کہا جاتا ہے۔ بصرہ ایک بستی تھی۔ جب بصرہ یہ قافلہ پہنچا تو بصرہ میں ایک بڑا مشہور عیسائی راہب رہا کرتا تھا جس کا نام جرجیس تھا، لیکن اس کو ایک معروف نام بحیرہ کے نام سے لوگ پکارا کرتے تھے۔ یہ بحیرہ راہب اپنی خانقاہ سے سال میں صرف 1 دن باہر آتا تھا، لیکن اس قافلے کی جیسے ہی آمد کے آثار ہوئے، خلاف معمول وہ باہر آ گیا۔ اس قافلے کو اترتے ہوئے دیکھتا رہا، اور لوگ محسوس کر رہے تھے کہ جیسے وہ کسی مخصوص شخصیت کو تلاش کر رہا ہے۔ جب یہ قافلہ پہنچ گیا تو بحیرہ نے معلومات کرائیں کہ یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ یہ سرزمین بطحہ مکہ سے آیا ہے، تو اس کے ذہن کے دریچے کچھ اور روشن ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے اس پورے قافلے کو رات کے کھانے کی دعوت پر بلایا،
رات کے کھانے کی دعوت پر جب سب اشخاص آ گئے تو بحیرہ تمام کے چہروں کو دیکھ رہا تھا، لیکن جو چہرہ وہ دیکھنا چاہ رہا تھا وہ یہاں نہیں تھا۔ بحیرہ نے سب سے پوچھا کہ کیا آپ کسی کو چھوڑ کر آئے ہیں؟ کہا ہاں، ایک بچے کو قافلے کے مال کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ کہا میں اس بچے سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے تو اس نے نبوت کی جب ساری نشانیاں سرکار کی شخصیت میں دیکھیں تو قدم بوسی فرمائی اور کہا کہ یہ بچہ آنے والے وقت میں نبی ہوگا۔ یہ ایسا وقت تھا کہ جب اس نے پوچھا کہ اس بچے کے ساتھ کون ہے تو جناب ابو طالب نے کہا کہ میں اس کا سرپرست ہوں۔ تو بحیرہ نے تنہائی میں نصیحت کی جناب ابو طالب کو کہ اسے فوراً واپس لے جائیے، شام کے اندر داخل مت ہو، سارا تجارتی سامان یہیں پر بیچ دیں، کیونکہ اگر شام کے یہودیوں نے ان نشانیوں کو دیکھ لیا تو کہیں اس بچے کو قتل نہ کر ڈالیں، کیونکہ یہودیت کا زیادہ انحصار اسی بات پر ہے کہ آنے والے نبیوں کو قتل کر دیا جائے۔ جناب ابو طالب نے فوری طور پر تمام مال خرید و فروخت اسی وقت ختم کیا اور فوری طور پر اپنے بھتیجے کو لے کر واپس آ گئے، یعنی دنیاوی نفع کی پرواہ نہیں کی، سرکار کی جان کی پرواہ کی۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھل کر تبلیغ فرمانے لگے تو کفار نے سختیاں حد سے زیادہ بڑھا دیں۔ اس وقت بھی جناب ابو طالب ایک مکمل ڈھال کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، چاہے وہ قریش کا سماجی مقاطعہ ہو، شب ابی طالب کی انتہائی پرمشقت اور پرصعوبت زندگی ہو جس کا اثر ابو طالب جیسی بزرگ شخصیت پر انتہا درجے کا پڑا۔ 3 سال کی اس پرصعوبت زندگی نے جناب ابو طالب کی صحت کو بے حد متاثر کیا، یہاں تک کہ سماجی مقاطعہ جب ختم کیا گیا، بنو ہاشم جب واپس تشریف لائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ عظیم چچا چند ماہ کے اندر فوت ہو گئے۔ سرکار کو اس فوتگی کا اتنا غم تھا کہ سرکار نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ سرکار اس سال ایک دوسرے صدمے سے بھی دوچار ہوئے جو جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی رحلت کا تھا۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ عام الحزن وہ سال ہے کہ جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 2 انتہائی مخلص ساتھیوں سے محروم ہوئے۔ جانثاری کی اس عظیم ترین مثال پر ہم جناب ابو طالب کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جناب ابو طالب کی طرح اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے، ان کے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔